اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، بے شک، واہ سبحان اللہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، سبحان اللہ، بے شک، نعرہ تکبیر، نہ کبھی نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ نبی کی برابری چھوڑ دو، نبی کی بیویوں کی کوئی دنیا کی کوئی عورت برابری نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم سورہ احزاب کے اندر اللہ فرماتا ہے نبی کی بیویوں کے بارے میں، 11 بیویاں نبی کے نکاح میں آئیں، 11 عورتیں، تو ان 11 عورتوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، ہرگز ہرگز تمہاری طرح دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی، دنیا کی کوئی عورت نبی کی عورت کی طرح نہیں ہو سکتی۔ تو جب نبی کی عورتوں کی کوئی برابری نہیں کر سکتا تو نبی کی برابری کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آج ہمارا تھوک کسی کو لگ جائے تو گھن کرتے ہیں لوگ، بولو گھن کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن حضرت علی شیر خدا کی آنکھیں دکھنے لگیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، حدیث میں فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، حضور نے اپنا تھوک نکال کر کے علی کے دونوں آنکھوں میں لگا دیا، واہ، فَبَرِّئَ عَيْنَيْهِ، تو سرکار فرماتے ہیں حدیث میں کہ علی کی دونوں آنکھیں شفا پا گئیں، سبحان اللہ، علی کی آنکھ کی تکلیف چلی گئی، نبی کا تھوک ان کی آنکھوں میں لگا۔ ہمارا تھوک، آپ کا تھوک کوئی لگائے گا؟ لگائے دے ہو تو چپل ماری ہو، اور اگر لگائے دو کوئی کی آنکھی مت تھوک تو آنکھیں صحیح ہوئی کہ جو ان کچھ ہو وہ چلا جی، بتاؤ۔ نبی کی برابری ہم کسی صورت میں نہیں کر سکتے، اللہ نے نبی کا درجہ بہت بلند کیا۔ اعلیٰ حضرت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ عرش کے عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، عرش 7 آسمان کے اوپر ہے، اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود عرش چکر میں، آسمان بھی چکر میں، کہ محمد کا مرتبہ اللہ نے کتنا اونچا کیا۔ بے شک، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، اور جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، لیکن اتنا اونچا مرتبہ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں گئے تو جس اونٹنی پر سرکار بیٹھے تھے اس اونٹنی کا نام ہے قصوہ، قصوہ اونٹنی پر سرکار بیٹھے تھے، 1,40,000 صحابہ ساتھ میں تھے، لیکن سرکار سر نیچے جھکائے تھے، اتنا جھکائے تھے سر کی، لوگ روایتوں میں بیان کرتے ہیں کہ لگتا تھا کہ سرکار کی پیشانی اونٹنی کی کوہان پہ چھو جائے گی، اس طرح جھکائے تھے سرکار، 1,40,000 صحابہ اونٹنی پر بیٹھے، اتنا مرتبوں کے حامل، لیکن پھر بھی سرکار کی انکساری دیکھو، تواضع دیکھو کہ سینہ تان کے قصوہ اونٹنی پر میرے نبی حجۃ الوداع میں نہیں بیٹھے، بلکہ اس طرح بیٹھے تھے جھکائے کہ لگتا تھا پیشانی اونٹنی کی کوہان پہ ٹک جائے گی۔ آواز اگر 4 آدمی پیچھے پیچھے چلت ہیں تو آدمی کے تکبر کے کوئی حد ہی نہیں، مار سینہ تانے ایسے کہ 4 آدمی ہمارے پیچھے ہیں،
اے لوگو، جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے انہوں نے ہمیں تکبر کا سبق نہیں دیا ہے بلکہ جو انکساری کا سبق دیا ہے کہ جب اللہ تمہارا مرتبہ بلند کرے تو گھمنڈ نہ کرو، دولت دے دے تو گھمنڈ نہ کرو، بہادری دے دے تو بھی گھمنڈ نہ کرو۔ سرکار سے کوئی بڑا بہادر تھا؟ ایک دفعہ رکانہ عرب کا بہت بڑا پہلوان، مشہور پہلوان، رکانہ کے یہاں اللہ کے رسول ایمان کی دعوت دینے گئے۔ کہا رکانہ، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ تو رکانہ کہتا ہے تم رسول ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اگر تم مجھ سے کشتی لڑ جاؤ اور مجھے پٹک دو تو میں مان لوں گا کہ تمہاری رسالت سچی ہے۔ ہم ہی آئے ہیں، نہ کوئی کہے رفیق ہم سے لڑ جاؤ تو ہم جانے تم مولانا ہو تو ہم لڑ بے؟ بولو یار، کچھ آنا ہی کرو، لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے، جنبے کی پٹک دی بے عزتی ہوگی۔ لیکن عرب کا مشہور پہلوان رکانہ، جب اس نے کہا آپ ہمیں کشتی میں پچھاڑ دو تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ تیار ہو جاؤ۔ آئے اور جیسے حضور کے قریب آئے اللہ کے رسول نے ایک ہی ہاتھ میں رکانہ کو زمین پہ چت کر دیا۔ جب رکانہ گرے تو اٹھ کے کہتے ہیں محمد مجھ سے تھوڑی چوک ہو گئی، دوبارہ لڑیے۔ دوبارہ لڑے تو دوبارہ بھی اللہ کے رسول نے رکانہ کو پٹک دیا۔ کہا تیسری مرتبہ اور موقع دیجیے۔ تیسری مرتبہ پھر لڑے، پھر میرے پیغمبر نے پٹک دیا۔ جب تیسری مرتبہ رکانہ کا پیٹھ میرے نبی نے لگایا تو رکانہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے، بے شک واہ، ایمان لا رہا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکانہ کہتا ہے محمد پورے عرب میں کسی کی ہمت آج تک نہ ہوئی کہ میرا سامنا کرے، لیکن تم نے مجھے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ پٹکا، مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی انسانی طاقت نہیں ہے بلکہ کسی رسالت اور نبوت کی طاقت ہے۔ بے شک واہ، اتنے بڑے پہلوان میرے نبی تھے۔ رکانہ مسلمان ہوئے۔ رکانہ کا بیٹا یزید بن رکانہ وہ بھی بہت بڑا پہلوان تھا۔ جب اس نے سنا کہ محمد نے میرے باپ کو پٹک دیا تو ایک لڑکے کو جذبہ پیدا ہوتا کہ فلاں نے میرے باپ کو پچھاڑ دیا۔ تو یزید بن رکانہ اپنے گھر سے چلے اور 300 بکریاں لے کے چلے، نبی کی بارگاہ میں آئے یزید بن رکانہ، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ابا کو پٹک دیا، اگر ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ کہا پھر تمہارے باپ نے تو کہا تھا کہ اگر پٹک دو گے تو ہم اسلام لے آئیں گے اور تمہارا ہم مقابلہ کریں، اگر تم کو پٹک دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تو یزید بن رکانہ کہتا ہے دیکھو 300 بکریاں لے کے آیا ہوں، اگر تم نے میری پیٹھ لگا دیا تو اس میں سے 100 بکریاں میں تم کو دے دوں گا۔ اسلام کے لیے نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا آؤ، آیا یزید بن رکانہ، اللہ کے رسول نے پٹکا۔ اس ذات سے کون مقابلہ کر سکتا ہے جس کی مدد اللہ کر رہا ہو؟ پٹکا، یزید بن رکانہ اٹھا اور 300 بکریوں میں سے 100 بکریاں حضور کو دے دی۔ کہا ایک مرتبہ اور آؤ۔ کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا 100 بکریاں پھر دوں گا۔ دوبارہ پھر آیا، پھر اللہ کے رسول نے پٹکا تو پھر 100 بکریاں نکال دی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا پھر آؤ، کہا آپ کہا جو بچی وہ بھی دے دوں گا۔ پھر آیا، پھر اللہ کے رسول نے یزید کو پٹکا تو پھر 100 بکریاں دے دی۔ پھر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اور آؤ۔ کہا آپ کیا دو گے؟ اب تو کچھ بچا بھی نہیں، 300 بکریاں لائے تھے سب دے دیا۔ کہ ایک مرتبہ اور مجھے پٹک دو، اگر
اب اگر پٹک دو گے تو 300 بکریاں کو چرانے کے لیے زندگی بھر میں آپ کا نوکر بن جاؤں گا۔ بے شک اللہ کے رسول نے چوتھی مرتبہ بھی جب یزید بن رکانہ کو پٹکا تو یزید بن رکانہ رونے لگے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یزید بن رکانہ بھی مسلمان ہو گیا اور رسول کریم کی غلامی میں زندگی بھر بسر کر دی، پوری زندگی نبی کی غلامی میں گزار دیا۔ لیکن اے لوگوں، اتنے بڑے پہلوان میں میرے پیغمبر تھے، لیکن میرے نبی نے کبھی گھمنڈ نہیں کیا، میرے نبی نے کبھی اپنی بہادری پہ ناز نہ کیا۔ اور آج دیکھا جاتا ہے اگر طاقتور آدمی ہو گیا تو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، اپنے بھائی کو ستاتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ بہادری دے دے تو اللہ کے بندوں پر ظلم نہ ڈھاؤ، پڑوسیوں کو تنگ نہ کرو۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا من کان منکم مومنا، تم میں کا جو مومن ہو تو کیا کرے؟ فلیکرم ضیفہ، تو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، ولا یؤذ جارہ، اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مسلمان کی پہچان میرے نبی نے بتایا کہ جو مسلمان ہو وہ مہمان کی عزت کرے اور پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ لوگوں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والوں، یقین رکھو اللہ نہ خوش ہوگا، نہ اللہ کا رسول آپ سے خوش ہوگا۔ اللہ نے بہادری دی ہے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں اللہ دولت دے دے تو دولت بھی پانے کے بعد متکبر نہ بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو بے شمار دیتا، اور جب لیتا ہے تو ایک دم سے چھین لیتا ہے، پھر آدمی محتاج ہو جاتا۔ اللہ پیر سلامت رکھے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ، پڑھنے کے لیے گھر سے جا رہے تھے پیدل، چپل ٹوٹ گئی تو ننگے پیر چلنے لگے۔ اتنے میں ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلا۔ شیخ سعدی نے دیکھا تو کہا یا اللہ، میں دین سیکھنے کے لیے نکلا ہوں تو نے مجھے چپل کی بھی توفیق نہیں دیا، میرے چپل ٹوٹ گئے، میں ننگے پیر چلتا ہوں، اور یا اللہ نے اپنے بندے کو چلنے کے لیے گھوڑا دے دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ ظہر کی اذان ہوئی، اذان کی آواز جیسے حضرت شیخ سعدی کے کانوں میں پہنچی تو مسجد نماز پڑھنے گئے۔ نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا بھکاری بھیک مانگنے والے دروازے پر موجود تھے۔ ان بھکاریوں میں ایک بھکاری ایسا بھی تھا جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے۔ شیخ سعدی نے جب دیکھا تو پھر واپس مسجد میں گئے، اور مسجد میں جا کر سجدے میں سر رکھ کر کے روتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پیروں کو سلامت رکھا۔ یا اللہ اسی دنیا میں تیرے بندے ایسے بھی ہیں جو پیروں سے بھی محروم ہیں، الہی تو مجھے گھوڑا نہ دے، دے یا نہ دے، چپل دے یا نہ دے، الہی تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے پیروں کو سلامت رکھا ہے۔ اس لیے لوگوں، اللہ تعالیٰ جو دے دے اس پر شکر ادا کرو۔ اللہ حسن دے دے تو حسن پر بھی گھمنڈ نہ کرو، آنن فانن حسن ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، دنیا میں کوئی عورت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ روایتوں میں ہے کہ پوری دنیا میں اللہ نے عورتوں میں سب سے زیادہ حسین کس کو بنایا؟ وہ ہیں ابراہیم پیغمبر کی بیوی سارہ علیہ السلام۔ ان جیسی دنیا میں کوئی عورت خوبصورت پیدا ہی نہیں ہوئی، اتنی خوبصورت تھی سارہ، لیکن کبھی ناز نہیں کیا انہوں نے اپنے حسن پر۔ ایک مرتبہ اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا رہی تھی
جب ایک ملک کے بارڈر پہ پہنچے تو وہاں پر سپاہی موجود تھے. سپاہیوں نے جب حضرت سارہ کا حسن دیکھا تو بادشاہ کو اطلاع دی کہ بادشاہ سلامت، آج آپ کے ملک کے بارڈر پر ایک ایسی عورت آئی ہے کہ اس طرح دنیا میں ہم لوگوں نے آج تک کوئی عورت نہیں دیکھا، اتنی حسین و جمیل ہے. بادشاہ نے کہا اس عورت کو لے کر کے آؤ. جب لے کر کے گئے، ابراہیم پیغمبر ساتھ میں ہیں. بادشاہ نے حضرت سارہ کو دیکھا تو ان کا حسن دیکھ کر کے اتنا دیوانہ ہوا کہ فوراً سارہ کو شاہی محل میں بلوایا اور ابراہیم علیہ السلام کو باہر کر دیا. جب سارہ کو لے کر کے سپاہی اندر چلے تب ابراہیم پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تب سارہ نے کہا تھا میرے پیارے شوہر، آپ غم کیوں کرتے ہو؟ اے ابراہیم پیغمبر، آپ غم نہ کرو، رو نہیں. جس خدا نے مجھے حسن عطا فرمایا وہی خدا میرے حسن کی حفاظت بھی کرے گا. بے شک، واہ، سبحان اللہ. اے ابراہیم پیغمبر، میرا خدا میری عزت کی حفاظت پر بھی قادر ہے اور میرے حسن کی حفاظت پر بھی قادر ہے. ابراہیم غم نہ کرو. تسلی دیا. ابراہیم باہر ہیں، سارہ شاہی محل کے اندر گئیں. بادشاہ زنا کے لیے آگے بڑھنا چاہا. حضرت سارہ کے قریب جیسے اٹھا بڑھنے کا ارادہ کیا کہ روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ پر فالس گرا دیا، اور جب فالس گری تو لولو لولو کرے لگے. لولو لولو لولو، ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، پیر بھی نہیں اٹھ رہے ہیں. بادشاہ سمجھ گیا کوئی یہ عام انسان، عام عورت نہیں ہے، کوئی خاص عورت ہے، خدا کی برگزیدہ بندی ہے. بادشاہ نے معافی مانگا، سارہ نے معاف کر دیا. معاف کیا. جیسے ہی سارہ نے معاف کیا، بھیا ذرا چپ رہو بھائی، دیکھو مائک بھی نہیں بول رہا ہے اور آپ لوگ بھی بولو گے تو کیسے ہوگا. بیٹھیے آپ، بیٹھیے آپ، بیٹھیے. کوئی بات ہو تھوڑی دیر صبر کر لو میرے بھائی، صبر کر کے بیٹھو. حضرت سارہ نے معاف کیا تو بادشاہ کے اعضاء پھر صحیح ہو گئے. جب صحیح سلامت ہو گیا تو بادشاہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ ایسا نہ ہو. دوسری مرتبہ جیسے ارادہ بنایا کہ پھر اللہ نے فالس گرا دیا. پھر معافی مانگا سارہ نے، پھر معاف کیا. اللہ کے بندوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا. جب پھر صحیح ہوا تو پھر ارادہ کیا کہ گناہ کریں. اتنی حسین تھی سارہ کی دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں. تیسری مرتبہ پھر آگے بڑھنے کا ارادہ کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فالس گرا دیا. معافی مانگا، سارہ نے معاف کر دیا. تو بادشاہ حضرت سارہ کی ایک کرامت دیکھ کر کے رویا اور اللہ سے توبہ کر کے سچا پکا مسلمان ہو گیا. اے لوگو، سارہ کو اپنے حسن پہ ناز نہیں تھا بلکہ بھروسہ تھا اپنے خدا کی ذات پر. اس لیے پتا چلا کہ اللہ حسن دے دے تو اس پر بھی گھمنڈ نہ کرو، بہادری دے دے تو اس پر بھی گھمنڈ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ اگر عہدہ دے دے تو عہدہ پر بھی گھمنڈ نہ کرو. دیکھیے، جب انسان کو عہدہ ملے تو انسان عہدہ پر اترائے نہ، بلکہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اور بلند فرمائے گا. پردھانی میں جیتا، گھمنڈ نہ کیا، لوگوں سے اخلاق سے ملتا رہا تو وقت آئے گا کہ وہ ضلع پنچایت میں جیتے گا. اس میں بھی اگر اخلاق سے پیش آیا، ایمانداری کیا،
घमंड न किया तो लोग उसे अगले चुनाव में विधायक बना देंगे, एमपी बनेगा, हो सकता है अल्लाह ताला कोई मंत्री भी बना दे, लेकिन शर्त यह है कि हमें घमंड को अपने करीब नहीं आने देना चाहिए। घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। इसलिए ऐ लोगों, अगर अल्लाह नमाज की तौफीक दे दे तो नमाज पे भी घमंड न करो। लेकिन आज देखा जाता है, आज के बुढ़वा जब तक जवान रही हैं तब तक नमाज न पढ़ी हैं, और जब बुढ़ई हैं, कांखें लगी हैं, कोनो काम के लायक नहीं, तब नमाज पढ़े शुरू करी। और जहाँ महीना 2 महीना पढ़े बाप ने कही है वली से कम नहीं समझत। बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार बन जाते, अपनी मादी की जिंदगी भूल जाते, इमाम के पीछे पड़ जाते। ऐसे बुढ़वन का नींद तो आवत नहीं है, 3 बजे रात के उठ जाइए, पहुंच जाइए मस्जिद, मौलवी ओ मौलवी बहुत सो तो चर्बी आएगी, अब तुम्हारा बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला है। वो बुढ़वा ये नहीं सोचता है कि जब हम जवानी के आलम में थे तो हम क्या करते थे। आज नमाज की तौफीक अल्लाह ने दे दी तो इमाम पर सवार हो, इमाम की बेइज्जती कर रहे हो। ऐ मुसलमानों, अगर अल्लाह ताला नमाज की तौफीक दे तो खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा से दुआ मांगो, इलाही हमारी इबादतों को तू कबूल कर ले। नमाज पे घमंड नहीं करना चाहिए। हजरते गौसे पाक जो बड़े पीर हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी थी? वही हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमान हज करने के लिए गए, हरम में सो रहे थे कि अचानक रोने की आवाज़ आई। कोई अल्लाह का बंदा बड़ी दर्दीली आवाज़ में काबा के अंदर रो रहा है। हजरत शेख सादी ने जब रोने की आवाज़ सुनी तो बेदार हुए और रोने वाले को तलाश करने लगे कि सारी दुनिया सो रही है और ऐसे आलम में रात के सन्नाटे में अल्लाह का बंदा कोई रो रहा है। शेख सादी उठे और तलाश करने लगे। तलाश करते करते खाने काबा के पास पहुंचे तो देखा कि एक नौजवान खाने काबा के दरवाजे की जंजीर को पकड़े खड़ा रो रहा है। और वो नौजवान कहता है, अल्लाह, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल हो तो क़यामत के दिन मेरे आंखों में रोशनी देना, और या अल्लाह, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल ना हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना, ताकि लोगों के सामने मैं बेइज्जत न हूँ। ये दुआ मांग रहे हैं। शेख सादी गए तो पूछा, भाई आपका नाम क्या है, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह यार। मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। ऐ लोगों, ये गौसे पाक हैं कि जो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, 40 साल तक सोए नहीं। वो गौसे पाक घमंड नहीं कर रहे हैं अपनी नमाजों पे, बल्कि अल्लाह के घर में रो रो के दुआ मांगते हैं, या अल्लाह, अगर मेरी इबादतें कबूल हों तो क़यामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और अगर कबूल ना हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। बेशक गौसे पाक ने घमंड नहीं किया अपनी इबादत पे, तो हमको आपको भी अपनी इबादतों पे घमंड नहीं करना चाहिए। ऐ लोगों, ये रबीउल अव्वल का महीना है, अपने नबी से मोहब्बत करो। सबसे बड़ी दौलत है मोहब्बत रसूल। सहाबा जो कामयाब हुए वो नबी की मोहब्बत ही की बुनियाद पर कामयाब हुए। हर नबी, हर सहाबी की ज़िंदगी देखो, रसूल करीम से कितनी मोहब्बत करते थे। हज़रत अबू हुरैरा सहाबी का बयान है कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगा, नहीं पाया, तो मुझे खुशबू से महसूस हुआ कि इस बाग के अंदर सरकार है, और बाग के चारों तरफ दीवार उठी थी, गेट बंद था,
اب ابو ہریرہ صحابی حضور کو دیکھنے کے لیے پریشان. دیکھو ایک بات کہیں گے، جب جلسہ کراؤ تو مائک اچھا رکھو. مائک جان جلسے کا ہے. اللہ جانے پہلے ہمارے جوانی میں ایک مشین ہوتی تھی اتنی بڑی، اور ایک ہارن ہوتا رہا ہے، 2 ہارن، 5 کوس تک آواز جات رہا ہے. آواز پوری پیک اپ بھر کے مشین آوت ہے، اور جلسہ کے باہر آوازیں نہیں جاتی. اس لیے جلسہ کراؤ تو مائک کے بارے میں پہلے انتظام کم کرو، مائک اچھا کرو. میں بالکل تھک چکا ہوں، لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اچھی بات مجھ سے کہلوا لے. تو لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی دعا نبی بھی مانگا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، ربنا وبعث فیہم رسولا. اے پروردگار لوگوں کے اندر اپنا ایک رسول بھیج دے. رسول کی دعا مانگا نبیوں نے. حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یا داؤد یاتی من بعدک اسمہ احمد. اے داؤد بے شک تمہارے بعد وہ آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. محمد محمد بھی ہوگا. صادق النبی وہ سچے نبی ہوں گے. لا ابغض علیہم میں ان پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. ولا یعصینی اور وہ نبی کبھی میری نافرمانی نہیں کریں گے. وإنی فضلت محمدا وأممہ اور بے شک میں نے محمد اور محمد کی امت کو میں نے فضیلت دے دی ہے. اللہ نے حضور کو بھی سب پر فضیلت دی اور امت محمدیہ کو ساری امتوں پر اللہ نے فضیلت بخشی. اے لوگو، جب حضور کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں تمہیں فضیلت بخشی ہے تو اس فضیلت کا لحاظ کرنا چاہیے. ہمارے آپ کے درجے اتنے بلند ہیں کہ معراج کی رات میں حضرت جبریل نے سدرہ پہ حضور سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ معراج میں جا رہے ہیں تو میری ایک ضرورت ہے. کہا کیا؟ کہا جب قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزرے، جو پل آج کے پل چوڑے ہوتے ہیں 15 فٹ 10 فٹ 50 فٹ، اور پل صراط ایسا پل ہوگا جو چوڑا نہیں ہوگا، باریک ہوگا. کتنا باریک ہوگا
آپ نے سنا ہوگا بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور 50,000 سال کا وہ راستہ ہوگا جو ہمیں تمہیں طے کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزرنے لگے تو اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے پر کو آپ کی امت کے پیروں کے نیچے بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پر کے اوپر سے گزر جائے۔ جبریل کے پر کتنے چوڑے ہیں؟ ہم لوگ سوچتے ہوں گے جیسے پرندوں کے پر ہوتے ویسے ہوں گے، لیکن حضرت جبریل کے پر کی لمبائی چوڑائی ایسے ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کی دوری۔ اتنے چوڑے پر ہوں گے حضرت جبریل کے، اور ایک پر نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ جبریل کو 26,000 پر عطا فرمایا۔ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے امت محمدیہ کے پیر کے نیچے اپنے پروں کو بچھانے کی اجازت دے دے۔ اب بتاؤ، جبریل فرشتے ہیں اور رسولوں اور فرشتوں کے سردار ہیں، معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، نور سے پیدا کیے گئے، ہم سب مٹی سے بنے، فرشتے نور سے بنائے گئے، لیکن اتنی فضیلت کے باوجود جبریل تمنا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے پر کو آپ کی امت کے پیروں کے نیچے بچھا دوں کہ آپ کی امت میرے پروں کے اوپر سے گزر جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے کی پر کو خبر نہ ہو۔ تو ہمارے قدم اتنے اچھے، پھر انہی قدموں سے ہم جوا کھیلنے جا رہے ہیں، انہی قدموں سے ہم شراب پینے کے لیے جائیں، انہی قدموں سے ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت لوٹنے کے لیے جائیں، انہی قدموں سے ہم کسی کو قتل کرنے کے لیے چلیں۔ تو ذرا غور کرو کہ اللہ نے ہمارے قدموں کی فضیلت کیا رکھی ہے اور ہم ان قدموں سے جا کہاں رہے ہیں۔ بے شک، واہ سبحان اللہ۔ یار بھیا تم چپ ہو جاؤ یار، کا بند کرو یار، اب بیٹھ جاؤ، چیپوں کرے ہوئے میں۔ اپنے مقام کو سمجھو، اللہ تعالیٰ نے قدم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قدم دیا ہے تو انہی قدموں سے چل کر کے کسی اپنے بھائی بہن کی مدد کرو۔ جب ہمارے قدم کسی کی مدد کے لیے اٹھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو کتنا بلند کرتا ہے۔ سیٹی اللہ توفیق دے تو اپنے قدموں سے مسجدوں کی طرف جاؤ۔ حدیث پاک میں وفد اللہ ثلاث، 3 لوگ ایسے ہیں جو خدا کے مہمان ہیں، 3 بندے ایسے ہیں جو خدا کے مہمان۔ نمبر 1 پر حضور فرماتے الحاج، حج کرنے والا حاجی خدا کا مہمان ہے، والمعتمر، اور عمرہ کرنے والا انسان بھی خدا کا مہمان ہے، والمجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی اللہ کا مہمان ہے۔ اب آپ کہاں جہاد کرو گے؟ جہاد تو پہلے ہوتا تھا، اب جہاد کیسے کرو گے؟
لیکن اے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ جہاد کہتے ہیں کسی کو مار دینا، مر جانا، نہ۔ جہاد کی تعریف میرے پیغمبر فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا۔ جب پانی چھونے کا دل نہ چاہے تو اس وقت انسان مکمل وضو بنائے۔ مکمل مطلب اس طرح چہرہ دھلے کہ پانی بہہ جائے ایسا۔ بہت سے لوگ تو جاڑا میں وضو بنائی ہے، اسے پانی لیتے گئے ایسے ایسے کہتے کہ ایسے کریے، لاگت ہے تیل لگاؤ۔ آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ دھلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بہت کہہ لے ہو تو چپڑنا کہہ لے ہو۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت تکلیف یعنی ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا۔ اے لڑکے چپ رہو، اور دوسرے نمبر پر ہے وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا۔ جتنے زیادہ قدم مسجد میں ہو جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرماتے وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فجر پڑھ کے آؤ، کام اپنا کرو، لیکن ظہر کے انتظار میں رہو۔ ظہر پڑھ کے آؤ تو عصر کے انتظار میں رہو۔ یہ تین کام جس نے کر لیا، سرکار فرماتے فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، تو اے لوگوں یہی کام تمہارے لیے جہاد ہے۔ پتہ چلا کہ جب مسلمان مسجد کی طرف چلتا ہے تو گویا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے جا رہا ہے۔ اس لیے اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے پیر دیا ہے تو ان پیروں کو اللہ کی فرما برداری میں چلاؤ۔ حلال روزی کمانے کے لیے گھروں سے نکلو۔ روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قضیت الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز پوری ہو جائے فانتشروا فی الارض، تو زمین کے اوپر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو۔ اللہ فرماتا ہے تلاش کرو۔ لہذا اے لوگوں کوشش کرو کہ ہمارے قدم اٹھیں تو رزق حلال کی طلب میں اٹھیں، ہمارے قدم اٹھیں تو مسجد میں عبادت کے لیے اٹھیں، اور ہمارے قدم اٹھیں تو کسی کی مدد کے لیے اٹھیں۔ رکھ دو، مدد کے لیے اپنے گھروں سے نکلو۔ کسی کی مدد کر دینا، کسی کی مصیبت میں پہنچ جانا، یہ اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے۔ کوشش کرو کہ ہمارے قدم نکلیں تو اللہ کی فرما برداری میں نکلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے وسیلے سے ہم کو تم کو فضیلت دی ہے۔ امتوں میں سب سے بہترین امت اللہ نے تلاش کرتے کرتے خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر کو پکڑے کھڑا رو رہا ہے، اور وہ نوجوان کہتا ہے یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہوں تو قیامت کے دن میرے آنکھوں میں روشنی دینا، اور یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کے اٹھانا تاکہ لوگوں کے سامنے میں بے عزت نہ ہوں۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ شیخ سعدی گئے تو پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ ذرا بول دو سبحان اللہ یار۔ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اے لوگوں یہ غوث پاک ہیں کہ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، 40 سال تک سوئے نہیں۔ وہ غوث پاک گھمنڈ نہیں کر رہے ہیں اپنی نمازوں پہ،
بلکہ اللہ کے گھر میں رو رو کے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اگر میری عبادتیں قبول ہوں تو قیامت کے دن آنکھوں میں روشنی دینا، اور اگر قبول نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کے اٹھا لینا۔ بے شک غوث پاک نے گھمنڈ نہیں کیا اپنی عبادت پہ، تو ہم کو آپ کو بھی اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اے لوگو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اپنے نبی سے محبت کرو۔ سب سے بڑی دولت ہے محبت رسول۔ صحابہ جو کامیاب ہوئے وہ نبی کی محبت ہی کی بنیاد پر کامیاب ہوئے۔ ہر نبی، ہر صحابی کی زندگی دیکھو، رسول کریم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی کا بیان ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا، نہیں پایا، تو مجھے خوشبو سے محسوس ہوا کہ اس باغ کے اندر سرکار ہیں، اور باغ کے چاروں طرف دیوار اٹھی تھی، گیٹ بند تھا۔ اب ابو ہریرہ صحابی حضور کو دیکھنے کے لیے پریشان۔ دیکھو، ایک بات کہیں گے، جب جلسہ کراؤ تو مائک اچھا رکھو، مائک جان جلسے کا ہے۔ اللہ جانے پہلے ہمارے جوانی میں ایک مشین ہوتی تھی اتنی بڑی، اور ایک ہارن ہوتا رہا، 2 ہارن، 5 کوس تک آواز جات رہا ہے۔ آواز پوری پیک اپ بھر کے مشین آوت ہے، اور جلسہ کے باہر آوازیں نہیں جاتی۔ اس لیے جلسہ کراؤ تو مائک کے بارے میں پہلے انتظام کم کرو، مائک اچھا کرو۔ میں بالکل تھک چکا ہوں، لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اچھی بات مجھ سے کہلوا لے۔ تو ابو ہریرہ صحابی حضور کو دیکھنے کے لیے پریشان، نہیں پائے۔ ایک باغ کا ہاتھا تھا، وہاں خوشبو آئی کہ اس کے اندر ہیں، تو ابو ہریرہ ادھر ادھر دوڑنے لگے کہ کوئی راستہ مل جاتا تو میں حضور کو دیکھ لیتا۔ جب باغ میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ملا تو جو باغ کے پانی نکلنے کی نالی تھی، اسی نالی میں ابو ہریرہ نے سر ڈال دیا اور اپنے بدن کو سکوڑ کر کے کسی طرح سے نالی کے ذریعے بدن کے اندر پہنچ گئے، باغ کے اندر پہنچ گئے۔ جب سرکار کے قریب پہنچے، پوچھا ابو ہریرہ کدھر سے آئے؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے لیے پریشان تھا، کوئی راستہ نہیں ملا تو میں نالی میں سر ڈال کر کے اپنے بدن کو سکوڑ کر میں نالی سے نکل کے آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جوتا عطا فرمایا اور کہا ابو ہریرہ صحابی یہ جوتا لے جاؤ اور مدینے میں اعلان کر دو، من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جاؤ، اور یہ جوتا میرے پہچان کے لیے ہے تاکہ لوگ جانیں کہ رسول اللہ نے ان کو اعلان کے لیے بھیجا ہے۔ ابو ہریرہ نکلے، پھر اسی نالی میں سکڑ کر کے باہر آئے، ہاتھ میں سرکار کا جوتا ہے اور مدینے کے گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا۔ یہی اعلان کرتے مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ ادھر سے حضرت عمر فاروق اعظم آ رہے تھے۔ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم نے سنا، ابو ہریرہ کے سینے پہ گھونسا مارا، اتنی زور سے مارا کہ ابو ہریرہ چت ہو گئے زمین پہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں چپ رہو، ایسا اعلان کرے گا تو لوگ نماز روزہ چھوڑ دیں گے، حج و زکوٰۃ چھوڑ دیں گے، ماں باپ کی خدمت چھوڑ دیں گے، صدقہ خیرات دینا چھوڑ دیں گے۔ جب لوگ یہی جانیں گے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا، تو اعمال کون کرے گا؟ سرکار حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو گھونسا مارا، ابو ہریرہ گر پڑے اور اٹھے تو جوتا چپے لہین اور چپ چاپ چلے گئے پھر حضور کے پاس، اور حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول میں اعلان کر رہا تھا، حضرت عمر نے مجھے اتنی زور سے گھونسا مارا کہ میں زمین پہ چت ہو گیا۔
حضور نے حضرت عمر کو بلایا، کہا کیوں مارا؟ حضرت عمر کہتے اللہ کے رسول اگر یہ اعلان ہو جائے گا تو لوگ نماز روزہ چھوڑ دیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ حق ہی رکھا ہے، جو عمر کہتے وہی حق ہے۔ عمر کی تائید میرے پیغمبر نے کیا۔ اس سے دو باتیں ہمیں ملنی ہیں، ایک تو یہ کہ صحابہ نبی سے بہت محبت کرتے تھے، ملنے کے لیے نالی میں گھس گئے، سر ڈال دیا، اسی لیے آج 1400 سال گزر گئے، حضرت ابو ہریرہ کا نام آج بھی روشن ہے، قیامت تک روشن رہے گا۔ اور دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ صرف ایمان لانے ہی سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ نہیں ہوگا، بلکہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے لوگوں نبی کا جشن بھی کرو، جلوس بھی اٹھاؤ، میلاد بھی کرو، اور نبی کے فرمان پر بھی عمل کرو، اعمال کی طرف بھی توجہ دو۔ نماز نہیں پڑھو گے تو چاہے جتنا جلوس گھما لو اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ذہن دیا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک صاحب گئے، کہا حضور میری دکان نہیں چل رہی ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ وظیفہ پڑھیں۔ اور اس کے چہرے پہ داڑھی تھی نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو، وظیفہ پڑھنا مستحب ہے اور چہرے پہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جب تک واجب ادا نہیں کرو گے مستحب اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جاؤ، اعلیٰ حضرت نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، بھگا دیا، کہا پہلے واجب ادا کرو پھر مستحب کے بارے میں پوچھو۔ وہ صاحب واپس چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد لوٹ کے آئے تو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ پھر اعلیٰ حضرت مسکرا کے فرماتے ہاں آؤ، تم نے واجب ادا کر لیا، اب مستحب ادا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مستحب عمل بھی قبول ہوگا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے وظیفہ بتایا، تو اے لوگوں میلاد کرانا مستحب، جلوس نکالنا مستحب، اور نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ اس لیے آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے اور جلوس بھی نکالنا ہے۔ صحابہ نے جلوس نکالا، اللہ کے رسول بھی جلوس میں شامل تھے۔ جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو راستے میں پکڑنے کے لیے لوگ بیٹھے تھے، کفار نے الگ الگ آدمیوں کو بٹھا رکھا تھا کہ جو محمد کو پکڑ کے لائے گا اسے انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا، 100 اونٹ اسے دیے جائیں گے، تھوڑا بہت انعام نہیں، روپیہ 2 روپیہ، 100 اونٹ کا اعلان ہوا تھا کہ جو محمد کو مدینہ جانے سے روک کر پکڑ کے مکہ لائے گا اسے 100 اونٹ دیا جائے گا۔ تو بریدہ اسلمی بھی بیٹھے تھے حضور کو پکڑنے کے لیے، لیکن جب حضور سے ملاقات ہوئی اور بریدہ کی نگاہ میرے نبی کے چہرے پہ پڑی تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر بریدہ کو نبی کریم کی رسالت کا یقین ہو گیا، اور پکڑنا چھوڑ دو بریدہ اسلمی فوراً میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے اور مسلمان ہو جاتے ہیں اور نبی کے دامن کو تھام لیتے ہیں، مسلمان ہو گئے بریدہ اسلمی۔ پھر جب مدینہ قریب آیا تو حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسے سنسان مدینے میں داخل ہوں گے؟ سونا سانا بہتر نہیں ہے، ہم آپ کو جلوس کی شکل میں لے کے جائیں گے۔ تو بریدہ اسلمی صافہ باندھے تھے، انہوں نے صافہ کھولا اور اپنے صافہ کو نیزہ کے اوپر ٹانگا اور جلوس کی شکل میں لہراتے ہوئے اللہ کے رسول کو مدینہ طیبہ میں داخل فرمایا۔ پتہ چلا کہ جھنڈا لہرانا اور نبی کے لیے جلوس نکالنا یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، اس لیے یہ عمل بڑا مبارک ہے۔ اے سنیوں، جیو تو نبی کی محبت میں جیو، مرو تو نبی کی محبت میں مرو۔ اس لیے گزارش ہے کہ نبی کے سنتوں کو بھی اپنانے کی کوشش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الایمان والکفر
ترک الصلاح کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق. ایمان سے قدم نکلیں تو اللہ کی فرما برداری میں نکلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے وسیلے سے ہم کو تم کو فضیلت دی ہے. کام کو بھول جاتا تو پھر اس کی ویلو ختم ہو جاتی. کوئی بھی چیز ہو، دیکھیے ایک اینٹ ہمارے گھر میں لگی ہے اور ایک اینٹ اللہ کے گھر میں لگی ہے، تو جب تک کہ وہ اینٹ مسجد میں ہے تب تک کہ اس اینٹ کا مقام الگ ہے، اور جب وہ اینٹ مسجد سے نکل گئی تو اس کا مقام الگ ہو گیا. اس لیے اپنے مقام کو نہ بھولو. نبی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں افضل امت بنایا ہے، تو جب نبی کے وسیلے سے ہم افضل بنے تو ہمیں نبی کا چرچا ہمہ وقت کرنا. خوش نصیب ہیں اس گاؤں کے رہنے والے سنی مسلمان جنہوں نے آج اپنے نبی کا جشن سجایا ہے. دیکھیے آج ہم لوگ اپنے پیغمبر کا جلوس لے کے چلتے ہیں. کیوں چلتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہماری آپ کی یاد لے کے پیدا ہوئے. آج بچے روتے ہیں تو کہیں کہیں رووت ہے. پیدا ہوتے ہیں جب تو اگر بچے روئے نا تو سمجھا نہیں جاتا بچہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. اور سرکار پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں پیدا ہوئی، سر سجدے میں، ناف کٹا ہوا، بدن پاکیزہ. آج کل تو لڑکا پیدا ہوتے ہیں تو نوہاونا تو جو چھوئی لے وہی گندہ ہو جائے. سرکار پاکیزہ بدن پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور دنیا میں آئے، سجدے میں سر رکھا تو حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے سنا میرا بیٹا کہہ رہا تھا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. کہنے والے نے کہا ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. سرکار پیدا ہوئے تو 3 عورتوں کا دودھ پیا. بے شک. پہلی مرتبہ دودھ کس کا پیا تو کسی کتاب میں لکھا ہے اپنی ماں حلیمہ کا پیا. دوسرے نمبر پر سویبہ کا دودھ پیا اور تیسرے نمبر پر حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا. اور کسی روایت میں لکھا ہے کہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سویبہ کا دودھ پیا، پھر اپنی ماں آمنہ کا دودھ پیا، اس کے بعد حضرت سویبہ کا، پھر حضرت حلیمہ کا دودھ پیا. 3 لوگوں کا دودھ میرے آقا مولا نے بچپن میں پیا. خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جنہوں نے نبی کریم کو اپنا دودھ دے کر کے اپنی فضیلت اور اپنی تعریف کا پہاڑ بنا دیا. آج حضرت حلیمہ سعدیہ میرے پیغمبر کو دودھ نہ پلائی ہوتی تو حلیمہ سعدیہ کو کون جانتا؟ بے شک. واہ بولو بے شک. کون جانتا؟ آج بچے ماں کی گود میں ہوتے ہیں تو انہیں کوئی شعور نہیں، لیکن اللہ کے رسول اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کی گود میں جب تھے دودھ پیتے تھے تو ہاتھ پیر ادھر ادھر اٹھتے تھے. حلیمہ کہتی ہیں کہ جدھر جدھر میری گود میں محمد کے ہاتھ اٹھتے ادھر ہی چاند و سورج بھی چلے جاتے. بے شک. سبحان اللہ. چاند چلا کرتا تھا حضور کے ہاتھ کے اشارے پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مہد ماں کی گود کو کہتے ہیں. بے شک. چاند جھک جاتا جدھر
انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور بے شک واہ، کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بے شک۔ جو لوگ کہا تھے کہ انہوں انسان رہا ہے، ہم انسان ہیں، بچپن میں ہاتھ چلتے تھے تو چاند چلا کرتا تھا، اور جو کہتے ہیں ہم بھی انسان وہ بھی انسان، ان کے بلائے مہروا ان کے نہیں آوت ہے۔ بولو، بیٹے کو بلا رہے ہیں، بیٹا 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 ادھر جا رہا ہے۔ اے لوگوں، ہم نبی کے کسی اعضا کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بے مثال بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی جواں نہیں بیٹھا، اور ہمارے تمہارے بدن پر مکھیوں کی بارات ٹکا کرتی، بن 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 بن، یار بھگاؤ یار، ادھر بھگاؤ ادھر۔ ہمارا جسم نبی کی برابری کبھی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا پسینہ بدبو کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر چمڑے کی بستر پہ لیٹے تھے، صرف لنگی پہنے تھے، بدن سے پسینہ بہا چمڑے کے بستر پر۔ تو ایک صحابیہ جن کا نام ہے ام سلیم گئیں اور اس پسینہ کو پونچھ پونچھ کے شیشی میں کرنے لگی۔ بے شک واہ، حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا ما تفعلی یا ام سلیم، اے ام سلیم کیا کرتی ہو، پسینہ کیا کرو گی؟ تو ام سلیم نے کہا تھا نجعل عرقک فی طیوبنا، واہ، فی طیبنا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کا پسینہ لے جا کر اپنی خوشبو میں ملایا کرتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ روایتوں میں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی، دلہن بنی، تو ام سلیم نے کوئی خوشبو نہیں لگائی بلکہ نبی کا پسینہ لگایا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کے پسینے کی برکت یہ ہوئی کہ وہ دلہن پوری زندگی مہکا کی، واہ، بے شک، اور پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوئی اولاد میں کی، اولاد کی اولاد میں کی۔ روایتوں میں ہے کہ 7 نسل تک نبی کریم کے پسینے سے اس کی اولاد مہکا کرتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 7 نسل تک اس کی اولادیں مہکتی رہیں، نبی کے پسینے کی یہ برکت تھی۔ تو جب ہم نبی کے پسینے کی برابری نہیں کر سکتے تو نبی کی برابری کہاں کر سکتے ہیں؟ کوکوں کی آواز نکالتا ہے تو مسلمان بیدار ہوتا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں لوگوں مرغے کو گالی نہ دیا کرو، اے لوگوں ایک پرندہ ہو کر اگر نماز کے لیے بیدار کر دے تو اس کا درجہ اتنا بلند ہو جائے کہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہو جائے۔ تو اگر مسلمان ہو کر کے اگر کسی نے اپنے بھائی بہن بٹیا کو جگایا نماز کے لیے تو اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے۔ اور وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے جو مسجد میں اذان پکار دے۔ حدیث پاک میں ان معاویہ قال سمعت رسول اللہ یقول، حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو سنا ہے، حضور فرماتے ہیں من اذن، جس نے اذان پکاری، فَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا گیا، وہ جہنم سے بری ہو گیا جس نے خدا کے گھر میں اذان پڑھ دی۔ اس لیے لوگوں نمازیں بھی پڑھو، اللہ توفیق دے تو مسجدوں میں اذان بھی پکارا کرو۔ نماز کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت بھی ہے۔ حدیث میں کہیں ماں باپ کی خدمت کو پہلے بتایا گیا، کہیں نماز کو پہلے بتایا گیا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں ماں باپ کے بارے میں کہ ہما جنتک وہما نارک، کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں اور ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ ماں باپ راضی تو جنت تمہاری، ماں باپ ناراض تو جہنم تمہاری۔ اسی لیے حضور نے فرمایا
کہ نافرمان اولاد پر، جو اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمان اولاد پر جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی۔ جنت تو چھوڑ دو، جنت کی خوشبو بھی اس نوجوان کو نہیں ملے گی جو نوجوان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ اس لیے اے لوگوں، ماں باپ کی فرما برداری کرو اور ان کا ادب بھی کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے بندے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو رحم دلی سے جھکا لیا کرو۔ ابا کو دیکھو تو تمہارے بازو جھک جائیں، اب ماں کو دیکھو تو بازو جھک جائیں۔ لیکن دیکھا جاتا ہے لڑکا پردھان ہوئے گا تو پردھان صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں، پبلک آئی بیٹھی ہے تو ابا سے چائے منگاؤ، ابا تنی چائے لے آؤ، ان کا لوگن پیاؤ، ابا پانی لے آؤ پلاؤ۔ مولانا ہو گئے تو بیٹھے ہیں، دوست احباب آئے ہیں، بوڑھے باپ سے پانی منگا رہے ہیں۔ اے لوگوں، چاہے مولانا بن جاؤ، چاہے پردھان بن جاؤ، کتنوں بھی عہدہ تمہیں اللہ دے دے، لیکن ماں باپ سے کبھی تمہارا مرتبہ بڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ ماں باپ تمہارے سروں کے تاج ہیں۔ ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کے سامنے اونچے پر نہ بیٹھو، ماں باپ کے سامنے سگریٹ نہ پیو، بیڑی نہ پیو، اس لیے کہ اس میں ماں باپ کی توہین ہے۔ اور جب ماں باپ کو خوش رکھو گے اور ان کے منہ سے دعائیں نکلیں گی تو حدیث پاک میں ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک تو مسافر، کہ مسافر کسی کے لیے دعا دے دے تو اللہ قبول کر لیتا۔ دوسرے ماں باپ، کہ ماں باپ اولاد کے بارے میں دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا۔ اور تیسرے نمبر پر مظلوم، کوئی پریشان حال ہو اور اس کی خدمت کر لو اور وہ خوش ہو کر کے دعا دے دے تو اللہ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے لوگوں، ماں باپ کی دعائیں حاصل کرو۔ اے بیٹا ذرا چپ رہو۔ قرآن کے بعد آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ دنیا میں قرآن کے بعد اگر کوئی مذہبی کتاب بڑی ہے تو اس کا نام ہے بخاری شریف۔ اور بخاری شریف کو لکھا کس نے؟ محمد بن اسماعیل نے، اور یہ اپنی ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے تھے، مادرزاد اندھے تھے، پھر لکھا کیسے؟ مادرزاد اندھے تھے، لیکن آج بہت سے اندھے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، اور محمد بن اسماعیل قرآن کے تو حافظ ہو ہی گئے اور رسول اللہ کی کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ ہو گئے، کئی ہزار نہیں، کئی لاکھ۔ پوچھ کے محمد بن اسماعیل نے حضور کی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظہ کیا۔ اور ایسے نہیں کہ کوئی مدرسہ میں پڑھے لگے ہوئے پوچھ کے، نہ، بخارا میں رہتے تھے اور پتہ چلتا کہ دمشق میں کوئی آدمی ہے جسے حضور کی ایک حدیث یاد ہے تو وہ نابینا ہو کر کے پھر بھی دمشق جاتے تھے اور اس آدمی سے وہ حدیث سن کے آتے تھے۔ ایسے پتہ چلتا کہ کوئی آدمی ملک شام میں ہے تو شام چلے جاتے، ایک حدیث کو سننے کے لیے محمد بن اسماعیل ایک مہینے کا سفر کرتے تھے۔ اب بتاؤ کتنی محنت کے بعد کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ ہوئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ کا بیان ہے کہ محمد بن اسماعیل ایک حدیث کو سننے کے لیے 1 مہینہ تک چلتے رہے، اور 1 مہینہ کے بعد جب وہاں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا یہاں فلاں آدمی کا گھر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ گھر ہے۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو صاحب اندر سے نکلے، کھانا کھا رہے تھے تو ہاتھ میں روٹی لیے نکلے، اور منہ کا نوالا ختم ہو گیا تو پھر روٹی اٹھا منہ میں کاٹ لیا اور کھانے لگے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ بتایا کہ ہم بخارا سے آئے ہیں ایک حدیث سننے کے لیے، فلاں آدمی سے۔ کہا وہ میں ہی ہوں۔ کہا تم ہی ہو؟
کہاں؟ کہا تو جاؤ آرام کرو، میں تمہارے منہ سے حدیث سننا نہیں چاہتا۔ کہا کیوں؟ اتنا لمبا سفر کر کے آئے، بخارا سے 1 مہینہ چلتے رہے، پھر آئے اور مجھ سے ملاقات ہو گئی، سنو گے نہیں؟ کہا نہیں، میں تمہارے منہ سے اپنے نبی کی حدیث سننا نہیں چاہتا۔ کہا کیوں؟ کہا تم کھڑے کھڑے کھا رہے ہو، اور کھڑے کھڑے کھانا میرے نبی نے منع فرمایا ہے، سنت کے خلاف ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانا، پانی پینا، یہ میرے نبی نے منع فرمایا۔ تو جب تمہارے دل میں میرے نبی کی ایک سنت کا احترام نہیں ہے تو تمہارے اوپر مجھے بھروسہ بھی نہیں ہے کہ تم میرے نبی کی صحیح حدیث سناؤ گے، اس لیے میں تمہارے منہ سے اپنے نبی کی حدیث سننا نہیں چاہتا۔ امام بخاری پھر 1 مہینہ چل کے وطن آئے، لیکن ایسے آدمی سے حدیث کو سننا گوارا نہ کیا۔ اب آپ سوچو ذرا کہ کتنی مصیبتوں کے بعد سرکار کی حدیثوں کی حافظ آنکھ نہیں ہے۔ پھر ایک دن گھر میں سوچے کہ اتنی محنت کے بعد میں نے حضور کی حدیثوں کا حافظہ کیا ہے، میں مر جاؤں گا تو حضور کی امت کو یہ حدیثیں کون پہنچائے گا؟ تو دل میں ارادہ ہے کہ لاؤ ان حدیثوں کو ایک جگہ لکھ کر کے کتاب بنا دوں، تاکہ وہ کتاب قیامت تک چھپتی رہے، چلتی رہے، امت مسلمہ اپنے نبی کی حدیث کو سنتی سناتی رہے۔ تو اپنی ماں سے کہنے لگی، امی بڑی محنت سے میں نے اتنی حدیثوں کا حافظہ کیا ہے، میں مر جاؤں گا تو میرے نبی کی ان حدیثوں کو امت مسلمہ تک قیامت تک کون سنائے گا؟ کہا پھر؟ کہا میری ماں، میں ان حدیثوں کو ایک جگہ لکھ کر کے کتاب بنانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا آنکھ میں روشنی نہیں ہے، کیسے کرو گے؟ لکھنے کے لیے آنکھوں میں روشنی چاہیے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں میری ماں، مجھے معلوم ہے کہ میں اندھا ہوں، مادرزاد اندھا ہوں، لکھنے کے لیے آنکھوں میں روشنی چاہیے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر تم دل سے دعا کر دو گی تو اللہ تعالیٰ میرے آنکھوں میں روشنی پیدا فرما دے گا، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ ماں باپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی ٹھکراتا نہیں ہے۔ اے میری ماں دعا کر دو کہ میرے آنکھوں کی روشنی اللہ واپس فرما دے۔ ماں کہتی بیٹا اگر یہ بات ہے تو آج رات میں اپنے رب سے دعائیں کروں گی۔ دنیا سو گئی، رات کی تاریکی میں امام بخاری کی ماں اٹھی، وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، یا اللہ تو خوب جانتا کہ میرے بیٹے امام بخاری نے تیرے نبی کی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظہ کیا ہے، ان حدیثوں کو ایک جگہ لکھ کر کے کتاب کی شکل دینا چاہتا ہے، لیکن اے میرے پروردگار تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرا بیٹا امام بخاری نابینا اندھا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لو، میرے بیٹے بخاری کی آنکھوں میں روشنی واپس فرما دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ امام بخاری کی ماں نے جو رات میں رو رو کر کے دعائیں مانگی، صبح امام بخاری اٹھے تو الحمدللہ دونوں آنکھوں میں پوری روشنی موجود ہو گئی، اور ایسی روشنی آئی کہ کعبہ شریف میں بیٹھ کر کے بخاری لکھنے لگے۔ دن میں سورج کے اجالے میں لکھتے تھے اور رات میں چاند کے اجالے میں بیٹھا لکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ چند دنوں میں امام بخاری نے بخاری شریف لکھ کر کے مکمل کر دیا، جو 1400 آج کئی سو سال گزر گئے، اور آج بخاری کا سبق دیا جاتا ہے عالموں کو، اور قیامت تک سبق دیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اے نوجوانوں، یہ آنکھ میں روشنی آئی ماں باپ کی دعا کے وسیلے سے، اس لیے ماں باپ کو راضی رکھو، ان کی خدمت کرو۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ شادی ہو جائے گی بس بیوی کو لے کے الگ ہو جائیں گے، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، باپ ماں کی فکر نہیں کہ ابا اماں نے کھایا کہ نہیں کھایا، بیمار ہے کہ نہیں بیمار ہے، کوئی بات نہیں۔ اور جب ابا کہ جاگنے کا وقت ہو جائے گا، جب کھانا جانا بند ہو جائے گا، تب لے کے جائیں دودھ پیاوے، چمچ سے دودھ ڈالیں گے، ارے
دودھ پلا رہے ہو کہ باپ کا دل جلا رہے ہو؟ باپ کا دل جلتا، ماں کا دل جلتا کہ جب میں کھانے کے لائق تھی تب اس نے خیال نہیں کیا، آج منہ میں کھانا نہیں جا رہا ہے تو زبردستی دودھ گھسیڑ رہا ہے۔ اور کتنے ایسے بغیرت نوجوان بچے ہیں کہ ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، چلے گئے بمبئی میں ہیں، سعودیہ میں ہیں، اور جب ماں یا باپ کا انتقال ہو جاتا تو پلین سے آتے ہیں، پلین سے مٹی دینے آتے ہیں، لگتا ہے کہ ان کے مٹی دینے ہی پر باپ کی مغفرت موجود ہے۔ اے نوجوان بچوں، ماں باپ کا سایہ سر پر ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، ان کی عمر میں برکت کی دعائیں مانگو، ان کی خدمت کرو۔ اللہ تعالی ہم کو تم کو ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، نمازوں کا بھی پابند بنائے، اور جن بچوں نے جلسہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے روزی میں اللہ بے شمار برکت عطا فرمائے۔ اب چونکہ میرے مدرسے میں امتحان چل رہا ہے، 7 گھنٹہ تک مجھے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، اس لیے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، 1-2 بجے تک پہنچوں گا، پھر اس کے بعد لیکن دیکھیے بھائی، آج یہ جتنے بھی عالم علماء یہاں بیٹھے ہیں، حافظ بیٹھے ہیں، یا آج ہم آپ کے سامنے جو کچھ سنائے، یہ سب مدرسوں کی برکت ہے۔ اگر مدرسے نہ ہوتے تو آج ہم لوگ مولوی مولانا کہاں سے بن جاتے؟ اس لیے لوگوں، اسلام کی بنیاد ہیں مدرسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بعد میں بنائی، مدرسہ پہلے بنایا تھا۔ حضور مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تھے تو سب سے پہلے ایک مدرسہ بنایا تھا جس کا نام ہے صفہ، پھر مسجد نبوی بنائی تھی۔ پہلے ایک چبوترا سرکار نے بنایا اور اسی پر صحابہ کو بٹھا کے حضور تعلیم دیتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر مسجد نبوی کی بنیاد اللہ کے رسول نے ڈالی ہے، اور وہ غریب صحابہ صفہ چبوترا پر بیٹھ کر سرکار سے دین سیکھا کرتے تھے، اور وہاں کوئی باورچی نہیں تھا کہ جو کھانا بنائے، لیکن وہ صحابہ جو غریب پڑھتے تھے، جب شام ہوتی تھی تو تنبی یعنی پیالہ لے کر وہ غریب صحابہ مدینہ کے انصاریوں کے دروازے پہ جاتے تھے اور آواز لگاتے تھے لِأَصْحَابِ الصُّفَّةِ، لِأَصْحَابِ الصُّفَّةِ، چبوترا والوں کے لیے، چبوترا والوں کے لیے۔ تو مدینے کے انصاری گھر میں سے نکلتے تھے، ان کے پیالے میں روٹی بھی ڈالتے تھے، کھجوریں بھی ڈالتے تھے، اور اسی کو چبوترا پہ رہنے والے صحابہ کھا کھا کر کے رسول اللہ سے علم دین حاصل کرتے تھے۔ اے لوگوں، پتہ چلا دین حاصل کرنے والوں کی مدد کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، یہ مدینہ کے انصاریوں کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے آپ بھی مدرسوں کا خیال رکھو، مدرسے آباد ہیں تو مسجد بھی آباد ہے۔ مدرسے نہیں ہوں گے تو مسجد میں تم نماز کیسے پڑھو گے؟ امام کہاں سے آئے گا؟ اس لیے ضرورت ہے اس پرفتن دور میں اپنے مدارس کی حفاظت کریے۔ آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اتر پردیش کے جو مدرسوں کے چیئرمین ہیں افتخار احمد، ان سے ایک ویڈیو انٹرویو لیا جا رہا ہے کہ یہ مدرسے میں 300 سال پرانی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کیا یہ تعلیم سے قوم ترقی کرے گی؟ ان مدرسوں کی سدھار ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ 300 برس کی پرانی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اب نئی کتاب پڑھائی جائے، نئے نئے علوم پڑھائے جائیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، چیئرمین نے جواب دیا کہ 300 برس کی نہیں، 1400 برس پرانی کتاب ہے، اور یہ آج نہیں، یہ قیامت تک پڑھائی جائے گی۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس پر اگر آج بھی گورنمنٹ عمل کر لے تو انشاءاللہ برائیاں دنیا سے دور ہو جائیں گی، برائی دور ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والا زنا کرانے والے، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اللہ فرماتا ہے دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ قرآن کہتا ہے
اور شادی ہونے کے بعد اگر بیوی کہیں زنا میں پکڑی جائے یا شادی ہونے کے بعد مرد زنا میں پکڑا جائے تو اللہ کا حکم ہے الشیخۃ والشیخ، شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد اذا زنیا جب زنا کریں فرجموہا تو ان دونوں کو پتھر مارو، اتنا پتھر مارو کہ دونوں مر جائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن آج گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ شادی ہونے کے بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ چلی گئی تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں، جس کا جہاں جی چاہے رہے، اگر وہ اس کو پسند کرتی تو اسی کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ بتاؤ اس طریقے سے کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں۔ 3 بچوں کی ماں اور پھر بچوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ چلی گئی، بتاؤ گھر بھی برباد ہوا، بچوں کی زندگی بھی برباد ہوئی۔ اور پھر کہتے ہیں پرانی کتاب ہے۔ خدا کی قسم قرآن پر اگر گورنمنٹ آج عمل کر لے تو دنیا کی برائیاں دور ہو جائیں، گھروں کا برباد ہونا بند ہو جائے۔ آج چوری ہوتی ہے، چور چوری کر کے گیا، جیل بھیج دیا، 2 دن کے بعد ضمانت ہو گئی، پھر آئے پھر وہی کام کر رہا ہے۔ قرآن پر اگر گورنمنٹ عمل کر لے، قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، اللہ فرماتا ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو۔ اگر اس پر عمل ہو جائے، ایک چور کا ہاتھ کٹے تو دوسرا چور کبھی چوری کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے لوگوں، قرآن یہ کوئی پرانی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ہمیشہ چلے گی، اور اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ اس لیے مدرسے کی مدد کرو۔ سنا ہے مدرسہ بہت خستہ حال ہے، شاید چھت پڑی ہے اور اس کے بعد کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، پلاسٹر ہونا، کھڑکی لگنا، دروازہ لگنا۔ اس لیے اس گاؤں کے مسلمانوں اور دور و دراز سے آنے والوں اس ادارے کی طرف خیال کرو۔ حضور نجیب حیدر میاں قبلہ مارہرہ شریف کے فرماتے ہیں، لوگوں آدھی روٹی کھاؤ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ شادی بیاہ میں پیسہ کم خرچ کرو اور وہی پیسہ بچا کر کے مدرسے میں دے دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ گھر بہت اچھا نہ بنواؤ، رہنے کے لیے گھر بنوا لو، اور پیسہ اللہ تمہیں دے تو تم مدارس پہ خرچ کرو، اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو۔ جب تعلیم اچھی ہوگی تو نسلیں اچھی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اللہ اسے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جائیے گا نہیں، بہت سے علماء کرام اسٹیج پر ہیں جنہوں نے پڑھا نہیں ہے، وہ لوگ اپنا اپنا پروگرام انشاءاللہ چلائیں گے۔ السلام